بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ میرے دوستو، خواتین و حضرات، آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو اور ان تمام بہن بھائیوں کو جو بیمار ہیں، کسی موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ تو میرے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی اکثر خواتین کو اور مردوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً خواتین ہیں یا مرد ہیں، خاص کر کے جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ تو اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، یا بڑی عمر والے نوجوان بزرگ یا کسی بھی عمر میں یہ مرض ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آدھی معلومات، آدھی جانکاری جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکیم صاحب جو ہیں اتنی لمبی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ دوستو، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو لازم سننا چاہیے۔ تو میرے دوستو، آج میرے دواخانہ پر کچھ خواتین آئی، انہوں نے مجھ سے بات بھی نہ کی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ تقریباً 10 دفعہ میرے دواخانہ پر آ چکی ہیں، وقتاً فوقتاً، لیکن وہ بات نہیں کر رہی تھی کہ اپنی مرض کے بارے بتا نہیں رہی تھی۔ لیکن آپ مجھے چیک کر کے بتائیں مجھے کیا ہے۔ پھر میں نے کہا بھی قصہ مختصر، وہ اپنی میڈیسن یا ادویات لینے کے بغیر ہی چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے نہ تو اپنے بارے نہ ہی بیماری کے بارے میں بات کرتی تھی، آتی تھی، پھر ہمیں شرم آ رہی ہے، پھر وہ چلی جاتی تھی، اتنا الفاظ کہہ کے۔ تو میرے دوستو، خواتین و حضرات، میں نے ان سے آج پھر جب وہ جانے لگی تو میں نے ان کو روک کر پوچھ ہی لیا۔ تو میرے دوستو، میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ آج کل حیا کا پیکر ایسا ہے، کچھ خاندانوں میں حیا بھی ہے، کچھ میں نہیں ہے، لیکن وہ حیا کی وجہ سے مجھ سے اپنی بیماری کے بارے میں بتانا انہوں نے اچھا نہیں سمجھا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی مرض لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کسی نہ کسی کو بتا کر اس کا علاج تو کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر وہ مرض بڑھ جائے تو اس کا کتنا نقصان ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو اسی لیے ہے، نوجوان مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہر عمر کی خواتین اور مردوں کے لیے۔ تو میرے دوستو، آپ کو سمجھ آ جائے گی جس موضوع پر، جس مرض کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو میرے دوستو، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو اس بارے معلومات دوں۔ مثلاً ان خواتین کے لیے، ان مردوں کے لیے، خواتین کی
ویجائنا یعنی شرمگاہ میں خارش کا ہونا، سوجن کا ہونا، جلن کا ہونا، اس طرح کی کئی بیماریاں بن جاتی ہیں، وہ خواتین ہی سمجھتی ہیں۔ اس کا علاج، اور دوسرا مردوں کے لیے جو نوجوان مرد غلط سوسائٹی کی وجہ سے یا کوئی زخم ہو جائے یا اس طرح کی قصہ مختصر بات یہ ہے، وہ نوجوان مرد ہر عمر والے شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، میرے پاس کئی غیر شادی شدہ مرد بھی آئے، لڑکے آئے، 20 سال 18 سال کی عمر ہے، تو ان کے جو کپورے ہوتے ہیں، جسے کپورے کہتے ہیں یا خصیہ کہتے ہیں، یا اعضائے تناسل کے ساتھ جو خصیہ ہوتے ہیں، ان کو سوج پڑ جاتی ہے، یا پورے مردانہ اعضاء تناسل پر سوجن پڑ جائے، اس مرض کے بارے میں آپ کو بہت ہی خاص گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس کے بارے میں آپ کو اس کا مکمل علاج بتاؤں گا۔ میری آپ سے اپیل ہے، اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ نے بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا تو وہ بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کے اندر جو بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کو پھر یہ بھی تو چاہیے نا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کی مرض ہو تو آپ اس کو سینڈ کریں، اس کو میسج دیں کہ یہ علاج ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کو اس طرح کی مرض ہے تو وہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جس مرض کا بتانے جا رہا ہوں، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، خواتین کی خارش جو ہوتی ہے، مخصوصہ بیماری کے اندر، یا کہہ لیں ویجائنا کے اندر سوجن ہو جائے، خارش ہو، جلن ہو، یا دوسری طرف آ جائیں مردوں میں عضو تناسل پر سوج پڑ جائے، یا جو مرد کے خصیہ ہوتے ہیں اس پر سوج آ جائے یا زخم ہو جائے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اپنی پسند ناپسند کا اظہار بھی ضرور آپ نے کرنا ہے۔ میرا تعارف یہ ہے، طیبہ دواخانہ قائم شدہ 1998، بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ واٹس اپ نمبر ہے، آپ دیکھ لیں، 0302419692۔ دونوں موبائل نمبر ہیں جن پر بھی آپ چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے ارادے کو مضبوط بنانا چاہیے، دوستوں کی مدد کرنا چاہیے، ماحول ایسا ہونا چاہیے، اگر ماحول نہیں بھی ہے تو ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ اپنے دوستوں سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اگر مرض ہو جائے تو کسی ایسے فرد سے بتاؤ، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ صحت جو ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو مجبور یا آپ اپنی زندگی کو تکلیف میں مت گزاریں۔ میرے دوستو،
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس مرض کا علاج کیسے کرنا ہے، خواتین ہیں یا مرد ہیں۔ آپ نے پنساری کی دکان سے یہ والے بوٹی، یہ والی جو بھی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، آپ نے پنساری کی دکان سے خریدنی ہے۔ اس کا نام ہے، آپ نوٹ کر لیں، پنساری کی دکان سے آپ نے گل گھیسو یعنی گیسو کے پھول آپ کو پنساری کی دکان سے انتہائی سستی قیمت میں مل جائیں گے۔ ایک پاؤ خرید لیں، تھوڑے خرید لیں۔ اگر آپ کو مرض زیادہ ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک پاؤ خرید لیں، انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ وہ خواتین جن کو خاص کر کے گرمیوں میں مینسز کے دوران کپڑے کی وجہ سے، پیڈ کی وجہ سے لاگے لگ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ٹانگوں کے درمیان، وہ بھی اس کو استعمال کریں۔ تو کیونکہ ان کو نوٹ کر لیں، بعد میں آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے پنساری کی دکان سے گل گیسو آپ نے خرید کر لے آنے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ دیکھیں، اس کے اندر تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ اس کے اندر سے صاف کر لینی ہے۔ جب صاف ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر 1 کلو پانی ڈالنا ہے۔ کس کے اندر وزن کتنا ہو، جتنا یہ ہے، یعنی 2 تولے تک آپ لے لیں، 3 تولے ڈال لیں، 2 ڈال لیں، یا ایک مٹھی بھر کر آپ 1 کلو پانی میں ڈال کر برتن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور چولہے پر چڑھا دیں۔ آپ نے اس کو کم از کم 3 بار ابالا دینا ہے۔ جب 3 بار ابالا آ جائے، آپ کا پانی جو آپ نے ڈالا ہے 1 کلو، وہ کم از کم 3 پاؤ رہ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس پھولوں کو آپ نے اس میں سے نکال لینا ہے، ان کو آپ نے پھینک دینا ہے، گل گیسو کو آپ نے نکال کر پھینک دینا ہے۔ جو پانی ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، استنجا کرنا ہے، یا آپ کے خصیہ جو ہیں سوج پڑنے سے بڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ کئی دوستوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا۔ اس کے اندر اور بھی 1-2 چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، مثلاً آپ 1 چمچ نمک ڈال دیں، چھوٹی چمچ آپ نے ڈالنی ہے، آدھی چمچ جو ہے پھٹکڑی کی بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی آپ اس کو ابالا دیں، ابالا دینے کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ اپنے جو اعضائے مخصوصہ ہے ان کو آپ نے دھونا ہے، اچھی طرح دھونا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے اس کو کسی صاف کپڑے سے صاف کر دیں۔ آپ 1-2 بار، اگر آپ کی مرض زیادہ پرانی ہے تو آپ اس کو مسلسل 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی مرض بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو مرض کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو اس سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ گل گیسو کو استعمال کریں، مہینے میں 1 بار ضرور استعمال کریں۔ خاص کر کے خواتین مینسز کے بعد جب نہاتی ہیں تو گل گیسو کے ساتھ اس کے ساتھ استنجا ضرور کیا کریں، یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو میرے ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اس نسخے کو استعمال کریں، ہر مہینے استعمال کریں 1 بار، یعنی 1 مٹھی آپ گل گیسو لیں، اس کو پانی میں ابال کر اس کے ساتھ استنجا کریں، اعضائے مخصوصہ کو دھو لیں، آپ کی کئی بیماریاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ تو مردوں سے بھی میری گزارش ہے، کبھی کبھار اس سے
اپنے اعضائے مخصوصہ کو ضرور دھویا کریں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے۔ اگر آپ کو کوئی مرض نہیں بھی ہے تو بھی اس کو استعمال کریں، اس سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوزاک کے مریض جن کے عضو تناسل سوج جاتے ہیں، سوجن ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ استنجا کریں۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ نسخہ، یہ علاج پسند آیا تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ کونے کونے تک پاکستان اور کی گلیوں گلیوں میں دیسی ادویات کا نام پہنچ جائے، دیسی ادویات کے ساتھ علاج کا طریقہ پہنچ جائے، جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات پہنچ جائے، جن کو نہیں بھی معلوم ان کو بھی مل جائے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم سندروی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔